یہ ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن کا علم مل گیا، لیکن اس علم کو قائم رکھنے میں شیطان اب آپ کے اوپر آئے گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے، کہ اس لڑکی کو یہاں سے ہٹانا ہے، کیونکہ اس کے تو دل میں آ گیا بھائی اللہ تعالیٰ کا علم آ گیا۔ اب کیا کرنا ہے جب ہم قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، بیکاز ہمیں بھی ہماری ٹیچر نے یہی چیز بتائی تھی، اور میں اکثر یہی چیز دیکھتی تھی کہ جو لوگ کیونکہ دیکھیں جب ہم کر لیتے ہیں نا اسٹینڈرڈ پہ، دیکھیں میں اب ایم اے انگلش لٹریچر ہوں نا، آپ لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرو گے کہ میم کی اسپوکن اچھا ہو، میم کا واسٹ نالج ہو، میم کا بولنے کا انداز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہو جاتی ہے جب آپ کا علم ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے یا آپ کی ڈگری ایک لیول تک پہنچ جاتی ہے، پھر چاہے وہ ایم اے انگلش لٹریچر کی ڈگری ہو یا پھر وہ قرآن کا نالج ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس ود حافظ۔ حافظ حفظ کرنے والے کو نہیں کہتے، حافظ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت کرنے والے کو۔ اور ہمارے جیسے پاکستان میں حفظ کرواتے ہیں نا کہ مطلب بس سٹارٹ کیا اور اینڈ کر دیا۔ سعودیہ میں ایک حافظ 8 سال میں بنتا ہے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے خالی حفظ نہیں کروایا جاتا بلکہ اس کو ترجمہ تفسیر اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کروایا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان میں کیونکہ ہماری نیٹو لینگویج نہیں ہے، تو میں یہی کہتی ہوں لڑکیوں کو کہ حفظ کرنے کی بجائے نا آپ لوگ ترجمہ تفسیر ضرور اس کا جو ہے وہ فالو کیا کریں۔ تو بیٹا نیکی کرنا تو بہت آسان ہے، صبر کرنا بھی آسان ہے، صبر پہ قائم رہنا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ جو حق کا راستہ ہوتا ہے نا، یہ آسان راستہ نہیں ہوتا، اس میں بہت ہرڈلز آتی ہیں۔ پھر جب اسپیشلی آپ قرآن پڑھ لیتے ہیں، لوگ اب آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ اب آپ جو ہے بہت ہی پولائٹلی ڈیل کرو، چاہے وہ پھر آپ کو گالیاں دے رہے ہو، چاہے کچھ بھی کر رہے ہو۔ لیکن بعض اوقات اکثر لوگ جو ہیں دین کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ بس اب جب آپ نے یہ علم سیکھ لیا نا، ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ نے نا ریئیکٹ نہیں کرنا، یہ ہوگا اب، ٹھیک ہے، کیونکہ اور کوئی باہر سے نہیں کرے گا، یہ آپ کے فیملی والے ارد گرد کے لوگ جو ہے وہ کریں گے یہ سارا کچھ۔ تو اس میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تو جب بھی تم حق کے راستے پہ چلو گے تو شیطان تو آئے گا، قرآن کے راستے پہ چلو گے تو شیطان آئے گا، اور وہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اور یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے جس میں شیطان نے کہا تھا میں تو آؤں گا، میں تو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ورس ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو ایٹ دیٹ ٹائم صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے کیسے آئے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے۔ علم اچھا ہوتا ہے، لیکن جو ہے علم تب علم ہوتا ہے جب وہ پریکٹیکلی ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے قرآن کلاسز جوائن کی تھیں، تو مجھے میری فیملی ڈری ہوئی تھی، اسپیشلی پیرنٹس اور سب کے پتہ نہیں اب یہ فرقوں میں پڑ جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میرا یہ تھا کہ میں نے کیونکہ بچپن سے قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوا تھا، تو ایک بیس میری بنی ہوئی تھی، مجھے پتہ تھا کہ واٹ از رائٹ اینڈ رانگ۔ تو میں نے بہت ٹائم قرآن کے ساتھ اسپینڈ کیا، مطلب ایک 10 سال کی بچی سے لے کے اور ابھی تک، اب ماشاء اللہ ناؤ آئی ایم 36 ایئرز اولڈ، تو ابھی تک کا جو میرا سفر، اس میں میرا کبھی الحمدللہ قرآن نہیں چھوٹا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جب میں نے جوائن کیا قرآن، تو آئی واز جسٹ لائک دیٹ کہ شاید پتہ نہیں گھر سے کتنی زیادہ، اور ہوئی بھی۔ اور لیکن جب میں واپس آتی تھی تو مائی ہسبینڈ آلویز سیڈ ٹو می، آسمان جب تم وہاں سے آتی ہو نا، تم بہت ڈفرینٹ ہوتی ہو، تم مطلب تم بالکل چینج ہو گئی ہو، تم اور پولائٹ ہو گئی ہو۔ تو بیٹا آپ کا علم، اب آپ نے نا اللہ کی عزت رکھنی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک بچے کا، ایک اسٹوڈنٹ کا ترجمہ تفسیر کمپلیٹ ہو گیا۔ لوگوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوتی اس سائڈ پہ آنے کی، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے پڑھتے ہیں، اللہ ان کے اوپر دنیا ایسی مسلط کرتا ہے کہ قرآن کی طرف آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے، ایکچولی ان کو توفیق نہیں ہوئی، نہ تو ان کے اندر اس چیز کی کا شوق ہے، نہ ہی ان کے اندر جو ہے اس چیز کی لگن ہے۔
انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ دنیا مانگے گا تو دنیا ملے گی، اور اگر وہ آخرت مانگے گا تو آخرت ملے گی. لیکن اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ربنا اے ہمارے رب، ہمیں دنیا بھی حسن عطا کر اور آخرت بھی حسن عطا کر، اور ہمیں جو ہے کس سے بچا لے؟ آگ کے عذاب سے بچا لے. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دنیا بھی حسنہ اور جو ہے آخرت بھی حسنہ. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، دنیا بغیر دین کے حسنہ نہیں ہوتی. یہ چیز یاد رکھیے گا. آپ پڑھ لیں گے، علم بھی حاصل کر لیں گے، لیکن انٹرنلی آپ خالی ہوں گے، کیونکہ ہم انٹرنلی اس وقت تک سٹرونگ نہیں ہوتے جب تک ہماری روٹس جو ہے، پودا کب تک سٹرونگ نہیں ہوتا؟ روٹس اگر اس کی کمزور ہے وہ سٹرونگ ہوگا. ہماری روٹس ہمارا دین ہے، ہمارا کلچر ہے. اگر اس کے ساتھ ہم سٹک نہیں ہیں نا تو سمجھ لیں کہ ہم خالی ہیں. اس وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ڈگریز، بڑے بریلینٹ ہوتے ہیں، ٹاپرز ہوتے ہیں، اسکالرشپ ہولڈرز ہوتے ہیں، اندر سے خالی ہوتے ہیں. ریزن، ان کے پاس دنیا کا بہت علم ہوتا ہے، لیکن یہاں سے جب انسان فیتھ سے لیک کر جاتا ہے نا، وہاں سے وہ ڈسٹروائے ہونا شروع ہوتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا میری ڈگری اور یہ وہ ساری چیزیں بڑی زبردست چیزیں ہیں، وہ نہیں ہوتی. وہ دنیا ایک دھوکے کی چیز ہے نا. تو دیٹس وائی بیٹا دا فیتھ، ایمان، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھائیں کہ بیٹا ایمان کتنا ضروری ہے. اگر تمہارا if faith is lost everything lost، یہ آپ انگلش لٹریچر میں بھی پڑھیں گے. if faith is lost everything lost، انسان ایک لاسٹ ورلڈ کا شکار ہو جاتا اگر انسان کا فیتھ چلا جائے. ٹھیک ہے، تو دیٹ از دا تھنگ. اور فیتھ کیا ہوتا ہے؟ ایمان بالغیب کو کہتے ہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، میں فرشتوں پہ ایمان لایا. پڑھے ہوئے نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو نظر نہیں آتی. قرآن پہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم کیسے فالو کرتے ہیں. تو دیز آر دا امپلیمنٹیشنز جو ہمیں اس وقت اپنے گھروں میں کرنی ہے. میرا بچہ دنیا میں جائے گا، دنیا تو وہ سیکھ جائے گا. مجھے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. کیا ہم لوگوں نے، میں نے انگلش نہیں کر لیا، دنیا میں تھی نا، دنیا سیکھ لی بھائی. دنیا سکھا دیتی ہے، لیکن دنیا آپ کو دین کی طرف نہیں آنے دے گی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دنیا آپ کو دنیا تو سکھائے گی، دنیا آپ کو دنیا کی طرف بھی لائے گی. دنیا آپ کو اللہ کی طرف نہیں آنے دے گی. ایسے حاوی ہوگی کہ بس چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. اور وہ وقت کبھی نہیں آتا، وہ وقت کبھی نہیں آتا جو آپ انتظار کر رہے ہوتے کہ ایک دن میں ترجمہ تفسیر کروں گی اور پھر اس کے بعد نہیں. وہ آپ نے ایک ہی دفعہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ٹو ورک آن دیٹ. یہ جو ہدایت ہوتی ہے نا بیٹا، یہ ایک سیکنڈ کا کام ہوتا ہے. اس وقت ایک دم سے بندے کو نا ایک، جسے کہنا چاہیے نا، اچانک سے ایک الہام سا ہوتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ میں چینج ہو جاؤں. وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر تو اس نے اس وقت اس رسی کو پکڑ لیا تو سمجھ لیں وہ اب ولی اللہ ہو گیا، اب وہ اللہ کا دوست ہو گیا. اب اللہ نے اس کو پکڑ لیا کیونکہ اس نے اللہ کی طرف ایک قدم اٹھا دیا. کچھ ایسا زندگی میں ہوتا ہے ہر انسان کی کہ یار اب دنیا نہیں، اب جو ہے نا اللہ ہی اللہ کرنی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، لوگ پھر دوبارہ ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے کئی مواقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کرتا ہے اس کی زندگی میں کہ وہ کہتا ہے نہیں، بندہ نہیں اللہ. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ جسٹ ایک سیکنڈ کی بات ہوتی ہے. اگر تو اس وقت وہ اس کو پکڑ لیتا ہے تو بس اس کو دین مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے. انٹرنلی وہ بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، انلائٹنڈ ہو جاتا ہے. اینڈ اگر وہ لمحہ اس نے چھوڑ دیا تو وہ ایسا دین سے دور ہوتا ہے، ایسا دین سے دور ہوتا ہے کہ پھر پلٹنا. کیونکہ اللہ کی طرح ایک اللہ نے، دیکھیں میں ایک بندے کو گفٹ دیتی ہوں، وہ اٹھا کے پھینک دے، مجھے تو غصہ آئے گا. آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا اور آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، اللہ کا تو غصہ آئے گا. قرآن ہم سب کے گھر میں پڑھا ہوا ہے، ہدایت ہم سب کے گھر میں پڑھی ہوئی ہے. زیمت اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے. آپ نے یہ علم سیکھا ہے، آپ آگے اس کو سکھائیے گا ضرور، نہیں تو قرآن بھول جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ قرآن ایسے بھولتا ہے جیسے اونٹ رسی دوڑا کے بھاگتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو اور کچھ نہیں، ڈیلی کی ایک آیت پڑھیں، سب پڑھیں، لیکن اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں. اور دوسری چیز یہ کہ اس کو آپ نے پڑھنا بھی ہے. اسپیشلی جو قرآنک دعائیں ہیں نا، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، ان کو اپنی زندگی میں لے کے آئیے. آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدلے گی. انسان کی زندگی بدل جاتی ہے دعاؤں سے، قسمتیں پلٹ جاتی ہیں. اللہ نے اتنی اسٹرانگ چیز بنائی قسمت، اور اس میں ایک ایسی چیز بنائی جو اینٹی قسمت ہے. واٹ از دیٹ؟ دو چیزیں ایسی ہیں جو اینٹی قسمت ہے، قسمت پلٹ دیتی ہیں. نمبر 1 نظر بد، نمبر 2 دعا. ٹھیک ہے، اس لیے نظر بد سے بچنے کے لیے صبح شام کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. اور نمبر 2 دعا. دعا بڑی اسٹرانگ چیز اللہ نے بنا دی. ٹھیک ہے، بیماری سے پہلے اللہ علاج بناتا ہے. تو بیٹا ان دعاؤں کو جو اللہ نے قرآن میں ہمیں سکھائی ہیں نا، ان کو جو ہے اپنی زندگی میں لے کے آئیے. میں نے جتنا قرآن پڑھا، مجھے اس کی کوئی آیت اچھی لگتی تھی تو میں نے ایک بک بنائی ہوئی تھی، نوٹ بک، تو میں اس پہ لکھا کرتی تھی. سیم ایز دا کیس ود دا ادر بکس. تو میں وہ رائٹ کیا کرتی تھی. مجھے کسی کی کوئی بات اچھی لگتی تھی تو میں اس کو رائٹ کیا کرتی تھی. اب وہ زمانے گئے، اب تو ٹائم ہی نہیں ملتا لکھنے کا. تو لیکن یہ کہ جب وقت تھا تو اس کو استعمال کیا تھا. بیٹا ہمارے پاس بڑا وقت ہے، تو اگر ہم چھوڑ دیں فضولیات کو، جس میں واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، گیمز ہیں، ڈفرینٹ گوسپس ہیں، فضول میں فرینڈ سے گوسپ کرنا. یار وہ ایک کپڑے کے اوپر جو ہم ایک محفل میں بیٹھ کے جو گوسپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو نکال دیں، یقین جانیے 24 گھنٹے میں وقت ہی وقت ہے. ٹھیک ہے، تو بس اپنی سوشل لائف کو اچھا بنائیں، اچھے دوست بنائیے، اچھی گیدرنگس رکھیے. لیکن بہت زیادہ سوشل ہونے سے شیطان حاوی ہو جاتا ہے. یہ جو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا، یہ سارا کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے. اتنا حاوی ہو گیا ہے، ایک دفعہ فیس بک کھولیں، آپ کے 2-3 گھنٹے گئے، 2-3 گھنٹے گئے تو آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا بھائی کل کریں گے. رائٹ؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو بیٹا اس وقت کی قدر کیجیے. زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. زندگی انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں ہے کہ کھا لو، پی لو، جی لو اور مر جاؤ. ٹھیک ہے، نہ ہی یہ کھانے پینے کا نام ہے، نہ ہی یہ اوڑھنے پہننے کا نام ہے. زندگی تو بیٹا ایسی ہونی چاہیے کہ آؤ تو بھی فرق پڑے اور جاؤ تو بھی فرق پڑے. آپ کے آنے سے دنیا میں فرق پڑنا چاہیے، ایک پازیٹیو فرق پڑنا چاہیے. آپ کلاس میں آئے نا، آپ کی آمد سے باقی اسٹوڈنٹس کو فرق پڑنا چاہیے، آپ کے جانے سے بھی فرق پڑنا چاہیے. بچہ سوچے کہ یار میم نے ایک بات کی تھی، صحیح کی تھی، سمجھ آئیے، یا یہ والی بات تھی، مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے. تو بیٹا آنے سے بھی فرق پڑنا چاہیے کسی کی زندگی میں، اور جانے سے بھی فرق پڑنا چاہیے. سیم از دا کیس دنیا میں آنے سے بھی اگر فرق پڑنا چاہیے اور جانے سے بھی فرق پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج زیمل نے ماشاءاللہ کمپلیٹ کیا، اور یقین جانیے زیمل نے ایک دن بھی قرآن کلاس میں اپنی کمپرومائز نہیں کیا. ہم ایک دفعہ ٹائمنگز چینج کرنے لگے تھے تو زیمل نے کہا کہ نہیں میم، میں نے ابھی قرآن کا لیکچر جو ہے وہ اپنا، میرا لیکچر کا ٹائم ہوتا ہے، سوری میم اس ٹائم میں کلاس نہیں اٹینڈ کر سکتی. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. اللہ کے دین کو سب سے پرائرٹی پہ رکھنا، یہی ہمیں قرآن کلاس میں سکھایا جاتا ہے نا، کہ سب سے پہلے یہ، پھر باقی چیزیں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی زیمل کو، اللہ تعالیٰ باقی سب کو بھی توفیق دے. تو زیمل آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سارا علم قبول کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں. میں راستے میں تھی جب زیمل نے مجھے میسج کیا، تو میں نے زیمل کو کہا زیمل میں آپ کو نا بعد میں، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کی گریٹنگ چھوٹی سی نہیں ہوتی کہ کانگریچولیشنز، اس کی گریٹنگ تھوڑی بڑی ہونی چاہیے. سو زیمل یو آر دا پارٹ آف دس اکیڈمی. ٹھیک ہے، اینڈ وہ جو آپ نے علم حاصل کیا وہ آپ کی ایم اے انگلش ڈگری سے بہت بڑا ہے، بہت بڑی ڈگری ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے راستے جو ہے وہ بہت جو ہے جنت کی طرف کر دے، نیک کر دے، اور آپ کے راستوں میں روشنی پیدا کرے، اور سب کے راستوں پیدا کرے. چلیے جناب، اب شروع کرتے ہیں ہم ریپ آف دی لاک کا کانٹیکسٹ.